آپ کا اہل بیت کرام سے کیا رشتہ رہا؟ کس طرح سے معاملات رہ جائے؟ جناب حسنین کریمین سے کس طرح کا ربط تھا؟ جناب فاطمہ، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ ذرا واضح فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اہل بیت کا جیسے آپ نے ذکر کیا، ابھی مفتی زبیر صاحب جیسے فرما رہے تھے، تو میرے سامنے وہ آیت تطہیر جو اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی، اور پھر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ آیت جو خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی۔ تو ایک رشتہ تو قرآن کریم میں یہ ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت اور ان کی فضیلت بھی قرآنی آیات میں نازل کی ہے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کی فضیلت اور ان کا مقام، ان کی تطہیر، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک تو یعنی کسی درجے میں جا کر آگے پھر جو ازواج مطہرات ہیں، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت ہی محبت کا اور بہت ہی الفت کا رشتہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بعض اوقات وہ باتیں جو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھیں، یا جو راز کی باتیں ہوتی تھیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شیئر کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے ان کے کان میں کچھ بات کی تو آپ رونے لگیں۔ تو تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی سرگوشی فرمائی تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا بڑا تجسس تھا کہ آخر یہ کیا بات ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کوئی بات کی تو یہ رونے لگیں، پھر اس کے بعد مسکرانے لگی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تو میں نے نہیں پوچھا، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اب تو مجھے بتا دیں آخر وہ کیا ایسی راز کی بات تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جب پہلی دفعہ سرگوشی آپ نے فرمائی تو مجھے فرمایا کہ میرے وصال کا وقت قریب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ والد کا وصال وہ ایک بیٹی کے لیے کتنا دردناک ہوتا ہے، کتنے غم کا مقام ہوتا ہے۔ پھر جب شخصیت والد کی شخصیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو تو ان کا وصال ایک بیٹی کے لیے کتنا تکلیف دہ اور کتنا یعنی ان کے لیے درد اور غم کا باعث ہوگا۔ تو اس لیے میں روئی۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ بہت جلد ملنے والی ہو۔ جی۔ تو جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میں اپنے بابا جان کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ بڑی جلدی میری ملاقات ہو جائے گی، تو اس پر مجھے خوشی ہوئی اور میں مسکرانے لگی۔ یہ جو پورا واقعہ ہے، اس کو اگر دیکھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں بڑا ہی ظاہر ہے کہ اپنے راز و نیاز کی باتیں آدمی اسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے، یا جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے دل کے زیادہ قریب ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی کے دل میں کوئی غم کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے میں کسی سے شیئر کروں۔ تو ہر آدمی ہر کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرتا، بعض باتیں تو عمومی ہوتی ہیں، بعض باتیں بڑی خاص ہوتی ہیں۔ صحیح۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ راز و نیاز کا رشتہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ازواج مطہرات بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت محبت کا تعلق تھا۔ اور ہمیں بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بلکہ افضل ترین قرار دیا جناب ام المومنین نے جناب سیدہ فاطمہ سلام جی اللہ بالکل۔ علیہا کو۔ تو یہ ان کی آپس میں محبت کا وہ رشتہ ہے، اور ہمیں بھی آج جو اس سے جو بڑا ایک میسج اور سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم بھی اسی رشتے کو آگے بیان بھی کریں، برقرار بھی رکھیں، لوگوں کو بھی بتائیں، دنیا کو بھی بتائیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت، ازواج مطہرات اور اہل بیت، آج ہم کسی اچھے مسلمان سے، جس کو ہم تھوڑا اچھے مسلمان کا ٹائٹل دیتے ہیں، اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یار یہ لوگوں سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا۔ یعنی اگر کوئی اچھا عالم ہم کسی کو سمجھتے ہیں نا تو ہم اس کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ یار یہ جوڑ کی بات کرتا ہے، یہ جناب لوگوں کو توڑتا نہیں ہے، جناب فرقہ واریت کے خلاف ہے، یہ کسی سے بغض نہیں رکھتا۔ تو ہم آج کے معاشرے میں اس انسان کو اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ جب اس طرح کی کوئی بات سننے کو ملتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے اس مقام پر کہ ہم آج کی دنیا میں نیکی کا تو یہ معیار قائم کر لیتے ہیں،
لیکن بعض اوقات کچھ لوگوں کی طرف سے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں جب اس طرح کی بات کی جاتی کہ خدا نہ خواستہ ان کے دل میں ان کے لیے یا ان کے دل میں ان کے لیے بغض تھا، تو بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کریں، آپ دونوں کو مطعون کر رہے ہیں۔ جی کسی مسلمان کے لیے، ادنا مسلمان کے لیے جس کو آپ آج کے دور میں نیک سمجھتے ہیں، آپ یہ بات اس کی نیکی کے خلاف سمجھتے ہیں، اس کی بزرگی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ وہ دل میں کسی مسلمان کا بغض رکھے، صحیح۔ تو خدا نہ خواستہ ازواج مطہرات کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے اس طرح کی بات کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی شان میں گستاخی ہے۔ بے شک۔ اسلام نے جو محبت، امن اور پیار اور الفت کا درس دیا ہے، اس کا عملی نمونہ ہے، اور عملی نمونہ ہمیں ازواج مطہرات اور اہل بیت میں نظر آتا ہے۔ بے شک بجا فرمایا آپ نے۔